اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک سوال آیا ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ سے جڑ جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اول تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ سے جڑنے سے کیا مراد ہے۔ تو مثال دینی پڑ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی مناسبت نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی وہ دینی پڑتی ہے۔ جیسا کہ 1 سال کا بچہ اپنی ماں سے علیحدہ ہو جائے تو آپ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ 1 سال کا چھوٹا بچہ جو ہر لحاظ سے ماں کے رحم و کرم پہ ہے، وہ اپنی ماں سے کٹ جائے یا اس کو کاٹ دیا جائے اپنے ماں سے، یہ مثال ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہماری منزل ہے۔ اللہ کے بغیر انسان، بلکہ کوئی چیز بھی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ کٹ جائے یا اپنے وہ مرکز سے کٹ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ اس کی سوال کی تفصیل میں جائیں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بلب، یہ تھوڑا سا اس کی مثال کو سنیں، جس طرح کہ ایک برقی لیمپ یا بلب جو تار سے جڑ کر ہی، بجلی کی کرنٹ سے جڑ کر ہی اپنے وہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح انسان اللہ سے جڑے بغیر ایسا ہی ہے جیسے کہ بلب اپنے کنیکشن سے ہٹا ہوا ہے۔ یعنی بلب کو اگر آپ کنیکشن نہیں دیں گے بجلی کا، یا پراپر اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے بجلی سے، تو وہ اپنی نہیں جل سکے گا۔ یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ انسان آیا ہے دنیا میں کمال حاصل کرنے کے لیے، روشن ہونے کے لیے، کمال، عروج، ترقی، اس کے لیے آیا ہے۔ تو اس کے لیے جڑنا جو ہے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا جو ہے، وہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت جو ہے آپ کی صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو کاٹ کر اپنے آپ کو، اپنے دل میں اللہ کی محبت کا دیا جلانا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جب تک ہم غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل سے پاک نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دیا روشن نہیں ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کچھ دنیا بھی ہو جائے گی، یعنی کچھ تو دنیا کی محبت ہوگی، اور میں وہ فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں کر سکتا، تو وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، کہ تم دنیا بھی چاہتے ہو، دنیا بھی تمہاری مراد ہے، اور اللہ بھی۔ اگر تمہاری ایسی سوچ ہے کہ میں بین و بین کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، تو شاعر کہتا ہے یہ تمہارا خیال ہے اور یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ تو ناممکن اس طرح ہے کہ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ انسان آیا ہے، ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے، ہم تو کمال اسے سمجھتے ہیں دنیا میں زندگی کا کہ دنیا ہمیں فراوانی سے مل جائے۔ دنیا کے لیے آپ دیکھ لیں، یعنی اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ جو صرف دنیا کی طلبگار ہے۔ لیکن جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہیں، اور ایسی ایسی اکثریت ہے ایسے لوگوں کی جو صرف دنیا کی طلبگار ہے اور دنیا ہی کی اہمیت ہے، یہ ایک بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اللہ سے کٹ جانا اور کٹ کے زندہ رہنا،
یہ ایک بڑی خطرناک سوچ ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ بن گیا ہے کہ لوگ اللہ سے کٹنے کو اپنے لیے بہتر جانتے ہیں کہ ہم آزادی سے زندگی گزاریں گے، اور ہمیں یعنی ابھی تو ہم کہتے ہیں وہ جوانی ہے اور ابھی تو ہمارے بڑے خواب ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اکثر مطلب ایسا ہوتا ہے توبہ کر لیں گے بڑھاپے میں، جب بال سفید ہو جائیں گے پھر مطلب توبہ، یعنی یہ ایک عام ذہن ہے۔ بعض یعنی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بعض لوگ مثال کے طور پہ داڑھی شریف کو نہیں رکھتے جوانی میں، کہتے ہیں یہ بڑھاپے کی چیز ہے، تو بڑھاپے میں بھی بعض اوقات ان کو توفیق نہیں ملتی، بعض کو توفیق اگر ملتی بھی ہے تو وہ من چاہی داڑھی ہوتی ہے، کوئی فرنچ کٹ کر لیتا ہے، کوئی بس تھوڑی ایک آدھے انچ کی داڑھی چھوڑ لیتا ہے، یعنی وہ داڑھی کا مذاق بناتا ہے۔ لیکن میں اس داڑھی تو میں نے ایک مثال کے طور پہ دی، اصل میں تو ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالی یعنی انسان جب ہوش سنبھال لے اور باشعور ہو جائے، بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے، تو اس کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سے جڑنا ہے۔ اللہ سے اب جڑنے کا طریقہ کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس نشست میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں اور کٹ کے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ سوچ ہی نہیں ہے، عام طور پہ یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے جڑ جائیں یا اللہ سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ درست کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کنیکشن سے ہم انکار نہیں کر سکتے، پاور ہاؤس جو ہے وہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت کا منبع جو ہے وہ ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی اختیار اور طاقت اور پاور اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ظاہر ہے کہ پاور ہاؤس سے یہ ساری آپ جو دیکھیں بجلی آ رہی ہے یہ اپنے مرکز سے آ رہی ہے، جو بھی وابڈا ہے مثال کے طور پہ، یا اگر سولر ہے تو وہ اپنا مطلب ایک سسٹم ہے اس کا، وہاں سے آ رہی ہے بجلی۔ لیکن انسان کو یعنی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے زندگی گزارے، نہ کہ کٹ کے زندگی گزارے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، یعنی آپ کو میں علامات بتاتا ہوں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ حب الدنیا و مخافت الموت، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ اللہ کے رسول کی یعنی فرمان ہے، یعنی یہ حدیث کا میں نے آپ کو ایک ٹکڑا سنایا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے کٹ جاتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تم میں کمزوری آ جائے گی۔ تو اس کی علامت کیا ہے کمزوری کی؟ وہ دنیا کی محبت، حب الدنیا و مخافت الموت، اور موت کا ڈر۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں، آج دنیا کی محبت کے سہارے ہی ہم زندہ ہیں۔ آج کا انسان دنیا یعنی دنیا ظاہر کی محبت کی وجہ سے زندہ ہے۔ موت کو کوئی شخص پسند نہیں کرتا، تھوڑی سی بیماری ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اپنی یا گھر والوں کی، اور پھر علاج کے لیے مہنگے مہنگے علاج کرواتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا علاج سے انکار نہیں ہے، کروانا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ظاہری تو یعنی ہماری منزل نہیں ہے، یا زندگی کو قائم رکھنا یا اس کی اتنی حفاظت کرنا کہ روح کو بھول کر آپ ظاہر کی صحت یا ظاہری کامیابیوں کے پیچھے پڑ جائیں، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ اکثر آپ دیکھا ہوگا اس معاشرے میں، آپ دیکھ لیں کہ جن لوگ ظاہر کی فکر میں ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ظاہری کی فکر ہے، اور اپنی اصلیت کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ یہ میں ایک گھر کی چند افراد کی، ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کا تو تذکرہ ہی کیا، وہ تو ایک ظاہر ہے ان کی جو گمراہی ظاہر ہے، لیکن جو لوگ دعوی ایمان کر کے اپنے آپ کو اللہ سے کاٹ کے
زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ آج یعنی اتنی جہالت ہے، اتنی گمراہی ہے کہ کوئی یہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ سے جڑ جانے کا، لیکن یہ آپ نے عام طور پہ یہ بات سنی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک سوال آیا ہے اور ہو سکتا ہے یعنی وہ شخص جو ہے وہ طلب میں ہو کہ میں اللہ سے جڑ جاؤں، تو اس نے پھر یہ سوال پوچھا ہے نا۔ عام طور پہ تو سوال ہوتا ہے دنیا کا کہ بھئی ہمارے وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، یہ کیسے حل ہوں گے، اور پریشانی، انسان اسی پریشانی میں جان بھی دے دیتا ہے۔ بہرحال اس بارے میں بات ہوگی اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم